السلام علیکم. بولو نیوز کے ساتھ میں ہوں ثاقب سعید اور میرے ساتھ ایز یوزول میرے دوست عبداللہ محمد موجود ہیں. آج قومی اسمبلی کا ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس ہوا اور اختر مینگل صاحب کی جو تقریر تھی وہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سنجیدہ تقریر تھی، لیکن اس قسم کی تقریریں جو ہیں وہ ہونی چاہیے قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم سے. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی، اس کے بعد شیری رحمان نے تقریر کی. لیکن عبداللہ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اختر مینگل صاحب کی جو تقریر تھی اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں اور اس قسم کی سختی جو آج ہمیں دیکھنے کو ملی اختر مینگل کی تقریر میں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھو ثاقب، اختر مینگل صاحب جو بی این پی کے سربراہ ہے جی، اس کے والد ایک بہت متحرک سیاسی کارکن تھے بلوچستان کے، حقوق قوم پرست سیاست کے ایک بڑے مدبر آواز تھے، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ اسلام آباد میں اور قومی اسمبلی میں. بنیادی طور پر مینگل صاحب نے آج بلوچستان کا نوحہ سنایا، ٹھیک ہے، اور بلوچستان کا نوحہ انہوں نے سنایا اسلام آباد کے اقتدار کے راہداریوں میں. صحیح. یہ نوحہ کسی زمانے میں شیخ مجیب نے سنایا تھا جی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نا اسلام آباد کی سڑکوں سے مجھے پٹسن کی بات تھی، وہ تو ایک ایسی بات تھی. لیکن حبیب جالب صاحب جب اس کی مشرقی پاکستان اس وقت کہتے تھے، وہاں سے اس کی واپسی ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک تاریخی کچھ بول لکھے تھے جو جس پہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور اس کو جیل میں ڈالا گیا. اور اس کے وہ تھا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خوں سے دھو رہے ہو، گما تم کو ہے کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو ہے کہ منزل کو رہے ہو. صحیح. تو شیخ مجیب نے بھی بنگال کا یہی نوحہ سنایا اور اس کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، اور پھر بنگالیوں پر ہم نے چڑھائی کی اور ہمارے جرنیلوں نے بڑے تکبر سے کہا کہ ہمیں بنگالیوں کی نسل نہیں چاہیے، ہمیں بنگال کی سرزمین چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ پھر ہم ایک شکست خوردہ قوم کے طور پہ ہم نے واپسی کی بنگال سے. اور یہ ہمارے تاریخ کے جروکوں میں ایک ایسا بدنام دبا ہے ہمارے تاریخ پہ، ہمارے پاکستان کی تاریخ پہ، کہ یہ ان کی تلخ یادیں اور ان کی جو چیزیں وہ ہمیں کبھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی. اور پھر اس پہ ایک کمیشن بنا اور شیخ مجیب کا کمیشن تھا، اس پہ ایک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنی، اور وہ رپورٹ تو ابھی تک پبلک نہیں ہوئی کہ بنگالیوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا. شیخ مجیب غلط تھے یا شیخ مجیب صحیح تھے، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے معصوم بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا. اور وہی نوحہ آج سردار اختر مینگل صاحب نے سنایا. وہ عمران خان کی حکومت کے اتحادی تھے، وہ پھر الگ ہو گئے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ مینگل صاحب نے جو جبری گمشدہ افراد ہیں ان کی جو لسٹ فراہم کی ہے وہ کتنی جینون اور کتنی اتھینٹک ہے. لیکن ہم نہ ہماری سائیکی ایسی بنی ہے کہ ہم ہمیشہ حادثات پہ ماتم کرنے والے قوم ہیں. حادثات کے روک تھام کی ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور نہ ہم اس میں سنجیدہ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کا پولیٹیکل مسئلہ، بلوچستان کا جو سیاسی مسئلہ ہے، اس میں ہم اسکرو فٹ کر رہے سیکیورٹی کے. اور آپ کے سامنے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے وہاں پہ وزیر اعلیٰ تو بیٹا ہے، ایک آپ کے میں کہتا ہوں ایک ورڈ ہے پارلیمان کے لیے تو بڑا ہزیمت کا ہے اور بڑا وہ ہے، لیکن وہ ایک کاسمیٹک وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک براہ نام وزیر اعلیٰ وہاں پہ تو ایک ڈی سی بھی بیٹے ہوتے ہیں، لیکن صوبے کا کنٹرول نہیں ہے ان کے پاس. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بچانا ہے، اس سے پہلے ویلاگ میں بھی میں نے کہا تھا. تو پھر بلوچستان کا جو سیاسی مسئلہ ہے اس کا پولیٹیکل سلوشن دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ بار بار اسکرو پٹ کرنے کی اور اس پہ اس کے دکانوں پہ اور اس کے سینوں پہ زبردستی جو پاکستان کا پرچم ہے وہ لہرانے سے اس کے سینے اور ان کے روحوں میں پاکستان کی محبت نہیں آئے گی. آپ ثابت کرو کہ آپ ہمارے شہری ہیں اور آپ ہمارے جینون شہری ہیں. اور جو حقوق ایک پنجابی اور ایک پشتون اور ایک سندھی اور ایک گلگتی کو حاصل ہے، بلوچستان کو یہ احساس دے دو. ٹھیک ہے. تو مجھے نا آج بڑا دکھ ہوا، میں جب سن رہا تھا تو مجھے بلوچستان کا وہ یاد آ رہا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، ان کے بچوں کو لاپتہ کیا، پھر اس میں ہم نے ڈرل سے ان میں سوراخ کیے، ان کے بچوں کی سالوں بعد جو ہے وہ مسخ شدہ لاشیں ملی. لیکن کس نے یہ کیا؟ ہندوستان تو نہیں آئے، نہ اسرائیل کی کوئی فوج آئی، نہ امریکی فوج آئی. جنہوں نے یہ کیا ان کو سزا ملی. اگر ان کو سزا ملتی تو آج بلوچستان کا مسئلہ ایسا نہ ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، ٹھیک،
وہ نہ آئین کو مانتے ہیں نہ اس ملک کے قانون کو مانتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا، بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں عبداللہ، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اختر مینگل صاحب کی جو باتیں ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب کا ایک پرماننٹ جو سٹینڈ ہے یا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی لاپتہ ہوتا ہے تو اس کو کم از کم عدالتوں میں تو پیش کیا جائے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حد تک نہ لے کے جائیں. بلوچستان میں تواتر کے ساتھ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. ایک لڑکا تھا جس نے کچھ شعر پڑھے لاپتہ افراد کے حق میں، اس کو لاپتہ کیا گیا پہلے، پھر اس کو قتل کیا گیا. تو اس نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی قبر جو لاشیں ہیں ان سے قبریں جو ہیں وہ قبرستان جو ہیں وہ بھر دیے گئے ہیں. تو ہمیں اس حد تک نہ لے کے جائیں، ہمیں ایک قانونی نہ سمجھا جائے، ہمیں اس حد تک نہ لے کے جائیں جہاں سے ہماری واپسی نہ ہو سکے. تو یہ کنسرنس تو ہیں. اب حکومت کیا کرتی، حکومت کے لیے بھی ظاہر ہے بہت مشکل ہے یہ معاملہ. خواجہ آصف نے کہا کہ اس پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے. جاوید لطیف صاحب نے بھی یہ کہا، اس کے بعد شیری رحمان نے بھی اس بات کی تائید کی. لیکن اب دیکھنا ہوگا حکومت اس پہ کیا کرتی ہے. دیکھو، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے گا بھی، ٹھیک ہے، تو حمود الرحمان کمیشن میں جو لوگ ملوث تھے کیا ان کو سزا ملی؟ ٹھیک ہے. جنہوں نے اس ملک کا چہرہ بدل دیا ان کو سزا ملی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ صرف سیکیورٹی ایجنسیز، خفیہ ادارے اور ہماری فوج اس میں ملوث ہے. ہماری سیاسی ناکامیابی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اقتدار کی راہداریوں تک پہنچنے کے لیے اسی ایک راستے کا انتخاب کیا ہے، اور اس میں بلوچ سرداروں کے بھی مسئلے ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو جینین مسئلہ ہے وہ بلوچستان کا مسئلہ ہے پولیٹیکل. اگر آپ نے بلوچستان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان خدا نخواستہ الگ ملک نہ بنے بنگلہ دیش کی طرح، تو پھر آپ نے کڑوے گھونٹ پینے ہوگے. آپ نے اس تلخ کسی وردی میں ملبوس کسی افسر کو سزا دینے سے نہ افواج پاکستان کے اس کے جو اسٹیچور ہے اس پہ کوئی فرق آتا ہے، نہ افواج پاکستان کے یا کسی خفیہ ادارے کے کسی افسر یا کارندے کو سزا دینے سے پاکستان کمزور ہوگا. یہی ایک راستہ ہے. بقا میرے خیال میں جنرل باجوہ بھی اتنے زیادہ کیوریس ہوں گے کہ یار یہ مسئلہ ختم ہو جائے. وہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لاپتہ افراد انہوں نے رہا کیے، اور تمام لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو سربراہان ہیں اس میں بھی اچھے لوگ ہوں گے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر، لیکن جو انڈیویجولی لوگ کر رہے ہیں اگر ہم ان کو سزائیں دیں گے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ، خواہ اسلام آباد کیوں نہ ہو، آپ آئین اور قانون کی پامالی کرو گے آپ کو سزا ملے گی، اور اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. اس سے بلوچستان جو ہے اس میں پاکستان کی محبت ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں بھرے گی، ورنہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. دیکھیں جاوید لطیف صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم کچھ کہتے ہیں تو ہمارے اوپر مقدمات بن جاتے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ آئین پاکستان پر عمل کریں تو ہمارے 90% مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے. لیکن اب یہ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے؟ دیکھو ایک چیز ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا. جاوید لطیف صاحب نے کچھ کہا، اس ملک میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک مخصوص صوبے کا سرٹیفکیٹ ہو. آپ پہ مقدمہ بنے گا، آپ جیل چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ کی مسخ شدہ لاش نہیں ملے گی. مطلب آپ دیکھیں کتنے پارلیمنٹیرینز گرفتار ہوئے، واپس آ گئے، ٹھیک ہے. آپ کے علی وزیر کتنے سال سے جیل میں ہیں، کیونکہ وہ مخصوص صوبے کا سرٹیفکیٹ نہیں رکھتا. جب تک اس تاثر کو ختم نہیں کیا جائے گا کہ ایک مخصوص صوبے کا اگر آپ کے پاس ڈومیسائل ہے تو آپ اس ملک کے اصل شہری محب وطن ہے اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ جیل چلے جاؤ گے. میاں نواز شریف نے جو ایک ووٹ کے عزت کا بیانیہ انہوں نے پاپولر کیا، وہ معاف بھی ہو گیا. ان کی جماعت اقتدار میں بھی آ گئی، اس کے بھائی کو بھی جیل میں نہیں ڈالا. لیکن آپ یہ بھی فیملی ممبر کو دیکھیں عبداللہ، آپ یہ بھی مانیں کہ نواز شریف کو جتنی سزا ملی ہے یا جتنی، دیکھیں ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر کو نکالا گیا غلط طریقے سے نکالا نا، مسخ شدہ لاش نہیں ملی، وہ میں کہتا ہوں غلط ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات ہے کہ مسخ شدہ لاش نہیں ملی، یہ بات آپ کی جینوئن، ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہے، اور ہم سب سے زیادہ محب وطن ہیں، ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کسی سے. لیکن میں چونکہ پڑھتا رہتا ہوں، بڑا سینسیٹیو ان چیزوں کو محسوس کرتا ہوں کہ میں پاکستان کے بقا اور مستقبل کے حوالے سے اتنا ہی پریشان ہوں جتنا ایک جرنیل ہوتا ہے، جتنا ایک بیوروکریٹ ہوتا ہے، جتنا ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا افسر ہوتا ہے. تو اس ملک کو بچانا ہے تو پھر یہی راستہ ہے کہ آپ آئین اور قانون پہ عمل کریں، اور جو آپ نے کیے ہیں گناہ ان کو تسلیم کریں. صحیح.
اور آپ عدالت کے کٹہروں میں آ جائیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ فوج سے ہو, وہ ضروری ہے کہ انٹیلیجنس سیاستدان ہو, پولیس ہو, جو بھی ہو, یہی ایک راستہ ہے. اختر مینگل نے آج میسج دیا کہ بھائی ہمیں دیوار سے نہ لگائے. مطلب یہ سوچے کہ ہم نے اس پہ کوئی تحقیق کی, ہمارے ریاستی اداروں نے, کسی وزارت نے, کہ ایک لڑکی جو ایم فل کر کے آئی ہے اور بم باندھ کے, وہ ایک اپنے بچوں 2 بچوں کی ماں ہے, سب کچھ جذباتی طور پہ خود کو انہوں نے کل کیا. اس کے علاوہ مطلب روحانی طور پہ انہوں نے خود کو کل کیا, اور انہوں نے خودکش جیکٹ پہن کے نا دھماکہ کیا. کہ ہم نے ریزن اس پہ سوچا ہے کہ بلوچستان کے لوگ کیوں اتنے محروم ہیں. کیا ہے, ہم صرف دعوے کرتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا, اور یہ جو ہے نا ہندوستان کی یہ چیزیں, میں یہ نہیں مانتا, میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کی انوالومنٹ نہیں ہے بلوچستان میں, لیکن ان کو کاؤنٹر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے نا. دیکھو, جب بھی آپ فالٹ لائن کلیئر بناتے ہیں, جب بھی آپ اسپیس پیدا کرتے ہیں, تو وہ لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہندوستان کی انوالومنٹ اگر ہے تو آپ اس فالٹ لائن کو ختم کریں. آپ لوگوں کو اتنی محرومی نہ دے کہ وہ ہندوستان کی طرف دیکھیں جس طرح بنگالیوں نے دیکھا. ٹھیک ہے, تو آپ اسے اپنا احساس دیں کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں, تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اوکے, عبداللہ کا تجزیہ آپ نے سنا. ناظرین, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, اور دوسری بات میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارا اس تجزیے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی پہ بلا ضرورت تنقید کریں. ہم نے جو باتیں بھی کی ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک, ہمارا پارلیمنٹ, ہمارا آئین اور ہمارے تمام تر جو صوبے ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے زندگی گزار